بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر صدف اسپیشلائزڈ ہاسپٹل کے یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اور اس چینل پہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کی عام بیماریوں کے بارے میں، ان کی صحت، ان کی نشو و نما کے بارے میں آپ سے بات چیت کریں، آپ کو کچھ مسائل کا ایسا حل بتائیں کہ کچھ کامن پرابلمز آپ گھر میں ہی مینیج کر سکیں۔ آج جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ یہ ہے کہ سرد موسم کی آمد ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے آج کل گلے میں خراش، کھانسی اور نزلے کا شکار ہو رہے ہیں۔ کمپلیکیٹڈ بیماری تو نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے بچے بہت زیادہ تنگ ہوتے ہیں، ان کے لیے رات کو سونا محال ہو جاتا ہے، اور اکثر والدین ہمیں آ کے یہ کہتے ہیں کہ بچے نے تو بالکل کھانا پینا چھوڑ دیا اور وہ بہت چڑچڑا ہو گیا۔ تو آج ہم آپ کو کچھ ایسی ٹپس دیں گے جس کی مدد سے آپ کچھ علامات کو گھر میں ہی ہینڈل کر سکیں گے۔ سب سے پہلی بات جو میں کرنا چاہوں گی وہ ہے اسٹے ہائیڈریٹڈ، یعنی بچے کو مناسب مقدار میں پانی پلانا، اس کی ہائیڈریشن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے آپ کئی مشروبات استعمال کر سکتے ہیں، جیسے بچے کو یخنی بنا کے دے سکتے ہیں، بچے کو سوپ بنا کے دیا جا سکتا ہے، گھر میں گرین ٹی کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو موسمی پھل ہیں جو کہ میٹھے ہیں، کھٹے نہ ہوں، ان مشروبات کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جب آپ بچے کی ہائیڈریشن کا خیال رکھیں گے تو جو بلغم یا ریشہ بنتا ہے وہ ہائیڈریشن کی وجہ سے وہ پتلا ہو جاتا ہے اور وہ نکالنا بھی آسان ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ ویل ہائیڈریٹڈ اگر بچہ ہو تو اس کی قوت مدافعت بھی بہتر ہوتی ہے اور وہ بہتر طریقے سے بیماری سے لڑ سکتا ہے۔ ایک اور چیز جو گھر میں بآسانی دستیاب ہوتی ہے وہ ہے شہد۔ 1 سال سے بڑے بچوں کے لیے آپ کھانسی، زکام، نزلے میں شہد کا استعمال کریں۔ 1 چمچ شہد اگر آپ بچے کو دیں، ویسے بھی دیا جا سکتا ہے، گرین ٹی میں بھی ملا کے دیا جا سکتا ہے، یا نیم گرم پانی میں بھی ملا کے دیا جا سکتا ہے۔ شہد ایک نیچرل اینٹی بائیوٹک بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ تھروٹ کو یعنی گلے کو اندر سے لائن کر دیتا ہے، اور گلے میں جو خراش ہے یا جلن ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے کہ شہد کا استعمال صرف اور صرف 1 سال سے بڑے بچوں میں کیا جاتا ہے۔ چھوٹے بچوں میں ایک انفیکشن ہے بوٹولزم، اس کی خدشے کی وجہ سے ہم بچوں میں شہد کے استعمال کو منع کرتے ہیں۔ اگر بچے کی ناک بند ہو رہی ہو، اور یہ بڑا ہی کامن مسئلہ ہے کہ ناک بند ہونے کی وجہ سے بچہ اکثر رات کو سو نہیں پاتا، تو آپ سیلائن ڈراپس یہ ایزیلی اوور دا کاؤنٹر کسی بھی فارمیسی سے، کسی بھی دواؤں کی دکان سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ یہ نمکین پانی کے قطرے ہوتے ہیں، یہ بچوں کے ایک نوسٹرل میں یعنی ایک نتنے میں آپ 2 قطرے یا ایک قطرہ ڈالیں تو اس کی وجہ سے ناک کھل جاتی ہے، ریشہ جو ہے وہ پتلا ہو جاتا ہے اور بچے کو سانس لینے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو سیلائن ڈراپس ہیں یہ دن میں آپ کئی دفعہ استعمال کر سکتے ہیں، یعنی ہر 2 گھنٹے پہ بھی ایک قطرہ، خصوصاً دودھ پلانے سے پہلے چھوٹے بچوں میں۔ یہ بہت سیف ہیں۔ ہاں، ان کا اثر بہت ٹرانزینٹ اور بہت مائلڈ سا ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ان کا اثر ہوتا ہے، تو ان کا استعمال بعض دفعہ بار بار کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ سیف بھی ہیں اور ان سے آسانی سے ناک کھل جاتی ہے اور بچہ پھر سکون سے سانس بھی لے لیتا ہے، اور دودھ وغیرہ بھی پینے میں جو مشکل ہوتی ہے وہ بھی بچے کی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک نرم ربڑ والی سرنج سے آپ ناک کو صاف کر سکتے ہیں۔ ناک اگر کھلی رہے گی تو پھر زکام سے اور ریشے سے آپ نجات پا سکیں گے۔ ایک اور بہت ہی ایفیکٹو چیز جو آپ گھر میں لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ بچے کو سٹیم دے سکتے ہیں یا بھاپ دے سکتے ہیں۔ بھاپ دینے کے لیے لیکن آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایک تو اس کا ایک روایتی طریقہ ہے کہ آپ ایک پتیلے میں پانی کو گرم کریں اور ایک سیف ڈسٹنس پہ بچے کو بٹھائیں، تولیہ ڈھکیں اور بھاپ دیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ بھاپ سے برنز کا بہت زیادہ، جلنے کا بہت زیادہ خدشہ ہوتا ہے، تو آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ واش روم میں گرم پانی کا نلکا کھولیں اور اس کے اندر اچھی طرح سٹیم بننے دیں، نلکا بند کر دیں اور 10 منٹ کے لیے بچے کے ساتھ آپ واش روم میں بیٹھ جائیں۔ یہ ذرا چھوٹے بچوں کے لیے ذرا سیف طریقہ ہوتا ہے اور آپ سٹیم کے برن سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچے کی نیند اور اس کے آرام کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ نیند بچے کی صحت یابی میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اور اگر آپ کا بچہ اسکول گوئنگ ہے تو کوشش کریں کہ اگر اس کو کوئی وائرل انفیکشن ہے تو اس کو ہرگز 2-3 دن اسکول نہ بھیجیں، ورنہ ایک بچہ 10 سے 15 اور کلاس کے بچوں کو انفیکٹ کر کے واپس آئے گا۔ ایک اور ضروری چیز جس کا خیال رکھنا ضروری ہے وہ ہے کمرے میں ہیومیڈیفائر کا استعمال۔ اس سرد اور خشک موسم میں ہوا انتہائی خشک ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف گلے میں خراش ہوتی ہے بلکہ کئی وائرل انفیکشنز یا کامن کولڈ یا انفلوئنزا وائرس آسانی سے منتقل ہو جاتا ہے۔ کمرے میں ہوا میں نمی کا تناسب بڑھانے کے لیے
آپ ایک بازار سے ہیومیڈیفائر خرید کے لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور طریقہ ہے جو کہ آپ دیگچی میں پانی رکھیں اور ہیٹر کے آگے اس دیگچی کو رکھ دیں، تو وہ جو بھاپ بنے گی وہ ہوا کے اندر نمی کے مقدار کو بیلنس کرے گی، اور اسی طرح موئسٹ ہوا جو ہے وہ انفیکشنز اور گلے کے اندر جو خراش ہے اور سانس کی بیماریاں ہیں ان سے بچنے میں آپ کی مدد کرے گی۔ یہ بات جاننا ضروری ہے کہ اگر بچے کو سانس میں دشواری ہے، یا اس کو مسلسل تیز بخار ہے، یا اس کو شدید کھانسی ہے، یا سانس کے ساتھ اس کی پسلی چل رہی ہے، یا سیٹیاں بج رہی ہیں، ایسی صورت میں بچے کو فوراً ہسپتال لے کر جائیں تاکہ قریبی معالج یا چائلڈ اسپیشلسٹ وقت پہ صحیح ڈائگنوسس کر سکے اور صحیح دوا جو ہے وہ تجویز ہو۔ ایسی صورت میں ہرگز بچے کو گھر میں رکھ کر آپ نے ہوم ریمیڈیز نہیں کرنی، بلکہ صحیح وقت پہ بچے کو ہاسپٹل پہنچانا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور یاد رکھیے کہ اسی طرح کی جو انفارمیٹیو ویڈیوز ہیں وہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وقتاً فوقتاً اپنے چینل پہ آپ تک پہنچاتے رہیں، تاکہ آپ بچوں کی صحت اور نشو و نما کے بارے میں یوزفل اور صحیح معلومات جان سکیں۔